میں تھوڑی سی ایک سیکنڈ میں بات کر لوں, ایک سیکنڈ میری بات سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج ہم تاریخ کے ایک اہم موڑ پر کھڑے ہیں اور ایک سابق نام نہاد وزیر اعظم نے کل تمام حدیں پار کی اور انہوں نے یہ پرواہ نہ کی کہ پاکستان کے دشمن کس بات سے خوش ہوتے ہیں, اور سب پرواہ کیے بغیر اس محسن کش آدمی نے کل ہسٹری کو اپنے تناظر میں پیش کیا. تو عمران خان صاحب, میر جعفر اور میر صادق وہ ہوا کرتا ہے جو اپنے محسنوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپے. میر جعفر میر صادق وہ ہوا کرتا ہے جس نے احسان کیا ہو اس کو نقصان پہنچائے. میر جعفر میر صادق وہ ہوا کرتا ہے جو تکبر میں, اناد میں, بغض میں اور انتقام میں اندھا ہو کر لوگوں پر مظالم ڈھائے. آپ نے جس نے زندگی میں آپ پر احسان کیا آپ نے اس کو ہمیشہ نقصان پہنچایا. وہ جہانگیر ترین صاحب کی ذات ہو, آپ نے ان کی بچیوں کے خلاف مقدمے کروائے. وہ علیم خان صاحب کی ذات ہو, آپ نے فون کر کے کہا کہ اس کو ہتھ کڑی لگنی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو زندگیاں دیں, جنہوں نے آپ کی پارٹی کو چلایا, جنہوں نے آپ کی سیاست کو طول دیا. آپ ایک فون کرتے تھے, یہ تمام وسائل آپ کے قدموں میں نشاور کر دیتے تھے. محسن بیگ کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ محسن کش آدمی عمران خان نے کل سپاہی سالار کی بات کی. ان کو شرم نہ آئی کہ اپنی سیاست کے پیچھے ریاستی اداروں پر کیچڑ چھوڑنا شروع کر دیا؟ آپ کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کا اپنا کردار کیا ہے. آپ ریاستی اداروں کے خلاف اتنے بڑی بڑی الزام تراشیاں کر رہے ہیں. پہلے آپ نے بین الاقوامی سازش کا سہارا لیا اور کہا بین الاقوامی سازش ہے, کوئی ثبوت نہیں آیا, نہ آنا ہے نہ آ سکتا ہے. اس کے بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر, ریلیجن کارڈ کا سہارا لیا. آپ آخری آدمی ہیں جس کو مذہب کا کارڈ استعمال کرنا چاہیے. یہ کیسی دنیا ہے کہ جس کے اندر ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں ساری عمر مغرب میں رہا ہوں, میں جتنا اچھا مغرب کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا. ساتھ وہ کہتا ہے کہ میرے سے بڑا وقت کا ولی اللہ کوئی نہیں ہے. آپ کبھی اپنے آپ کو روحانی پیشوا ڈکلیئر کرتے ہیں, کبھی اپنے آپ کو اسلامی دنیا کا لیڈر پورٹرے کرتے ہیں. نام نہاد, یہ سارے ٹائٹل آپ کو دنیا نے نہیں دیے, یہ سارے ٹائٹل خود ساختہ ہیں. آپ کی دنیا آپ کی ذات سے شروع ہوتی ہے اور آپ کی ذات پہ ختم ہوتی ہے. آپ کو اپنی ناک کے آگے کوئی شخص نظر نہیں آتا, جیل میں بند کر دو, مار دو, ٹھوک دو. یہ انتشار کی سیاست پاکستان میں نہیں ہونے دیں گے. ہمارا مشن اور ہے. ہم آٹا سستا کرنا چاہتے ہیں, ہم چینی سستی کرنا چاہتے ہیں, ہم ایک عام آدمی کی زندگی آسان کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے تباہ کی. اب اپنی نااہلی, نالائقی, اپنی کرپشن, اس کا دوش نہ ہمیں دیں نہ کسی سپاہی سالار کو دیں. میر جعفر اور میر صادق کی ڈیفینیشن پہ کوئی پورا اترتا ہے تو وہ عمران احمد نیازی ہے. تھوڑی سی ہم نے بھی ہسٹری پڑھی ہے. آپ صرف میر جعفر میر صادق نہیں ہیں, آپ وہ نیرو ہیں جو بانسری بجا رہا تھا جب روم جل رہا تھا. آپ روم کو جلانا چاہتے ہیں اور بانسری بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. روم کو بھی نہیں جلنے دیں گے اور آپ کی بانسری بھی چھینیں گے. آپ کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے. اور نہ صرف یہ, کوئی بروٹس کا بھی کردار تھا. جب سیزر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا تم بھی بروٹس, یو ٹو بروٹس. یعنی جب کوئی آپ کا محسن جس نے آپ کو فوائد پہنچائے, آپ پہ احسانات کیے, آپ اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتے. جہانگیر ترین کی بچیوں کا کیا قصور تھا؟ علیم خان کا کیا قصور تھا؟ آپ ذاتی اناد اور بغض میں اور انا میں اتنے بڑے ہو گئے ہیں, اتنے متکبر ہو گئے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی اور پاکستان کے دفاعی اداروں پر حملے کرنے لگ گئے. اس بات کی نہ اجازت دی جائے گی اور نہ اس چیز کو برداشت کیا جائے گا. پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے کو پرسو مت کریں. یہ بین الاقوامی سازش ہے جو آپ مودی کی خاطر کر رہے ہیں, جس کو آپ نے کہا تھا کہ میری دعا ہے کہ مودی جیتے, وہ آ گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. یہ بین الاقوامی سازش تھی جو آپ نے کی اور آپ اس سازش کے تحت
یہ سارے الزامات لگا رہے ہیں. اپنی زبان کو لگام دے. اس ملک میں امن امان رہنے دیں. لوگوں کے مسائل ہیں, معیشت کے مسائل ہیں. آپ جو گڑبڑ کر کے گئے ہیں, آپ کی نااہلی, نالائکی اور کرپشن کی داستانیں بھری پڑی ہیں. جو دراز کھولیں اتنی بڑی کرپشن کی فائل نکلتی ہے. کوئی سکینڈل کئی 100 کروڑ سے کم نہیں ہے. اور اب ملبہ سارا آپ کہیں اور ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ اس ملک کے اندر نہیں ہوگا. اس ملک کی خدمت بھی کریں گے, اداروں کو بھی تگڑا کریں گے, اور اس ملک کی عوام کے مفاد کا اور اس ملک کے مفاد کا پورا تحفظ کریں گے. ان کا ایک کوشچن لے جب آپ حکومت میں نہیں تھے تو آپ کچھ بیانیے سے, کچھ نیریٹو سے اختلاف کرتے تھے. آپ نے بڑھلا اس کا اظہار کیا ہے. امریکہ میں ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ دیکھا کہ ٹرمپ جب الیکشن ہارا تو اس نے اسی طرح کا بیانیہ استعمال کیا. انہوں نے اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ختم کیا, اس پر پابندی لگائی. اب آپ یہ بتا دیں, عمران خان جو ریاستی اداروں اور افواج پاکستان کے خلاف نریٹو لے کرتے ہیں, کیا کوئی اس طرح کی پابندی لگانے کی آپ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہیں اور شہباز شریف نے بھی قدم کر دیا ہے, اسٹرکٹ ایکشن لیں گے یا صرف بیان بازی تک حکومت میں محدود ہے؟ نہیں, دیکھیں, ہر وہ چیز جو آزادی اظہار تک ہے وہاں تک ٹھیک ہے, اور جب وہ اظہار میں لائننگ ہو جائے اور وداؤٹ فیکٹ ہو جائے تو وہ کلپیبل ہے. انڈر دا لا اس کی پروویژنز ہیں اور آج بھی موجود ہیں. تو قانون اور آئین اپنا رستہ لیں گے اس میں. میں سر یہ بتائیے کہ جو سابقہ حکومت اور آپ کی جو حکومت ہے اس میں دونوں میں مشترک بات یہ ہے کہ دونوں کے سیاسی بیانات بھی ایک جیسے, اور جو مینجمنٹ تھی, گورننس تھی, اس کی بھی صورتحال یہی ہے. مہنگائی دونوں کنٹرول نہیں کر سکے. اس وقت جو مرغی کی قیمت ہے وہ 600 روپے کراس کر چکی ہے. فلور ملز نے کہا ہے کہ وہ 250 روپے جو آٹے کی قیمت ہے اس میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں. تو کس طرح سے آپ کنٹرول کریں گے یہ مرغی کی قیمت اور دیگر جو مہنگائی کے معاملات ہیں آٹے کو؟ دیکھیں, یہ بالکل آپ اس چیز پہ اطمینان رکھیں. میں آپ کے توسط سے پنجاب کے بالخصوص اور بالعموم پاکستان کے شہریوں کو یہ ضرور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حالات انہوں نے بگاڑے ہیں ان کا سدھار ہم کر رہے ہیں, اور مہنگائی نیچے جائے گی, اوپر نہیں جائے گی. یہ میں صرف کہہ نہیں رہا, یہ ثابت ہوگا. آپ چینی کی قیمت میں, آٹے کی قیمت میں, آپ ان چیزوں کے اندر, اور جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان چیزوں میں آپ قطعی طور پر کوئی اضافہ نہیں دیکھیں گے. یہ جو جس سطح پہ انہوں نے چھوڑا ہے اسے یہ باقاعدہ طور پہ ایک ریکارڈ ڈپ پہ جائیں گی چیزیں, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ان چیزوں کے اندر آپ کا کنسرن لیجیٹیمیٹ ہے. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے تو یہ کہتا ہے یہ شخص کہ میں کوئی یہ قیمتیں دیکھنے آیا تھا. اور بھائی تم کیا دیکھنے آئے تھے؟ کیا تم لوگوں کی بربادی اتارنے آئے تھے؟ بیڑا غرق کر کے چلے گئے. کوئی ایک ڈیم, کوئی ایک پروجیکٹ, کوئی ایک روڈ. یہ ان کے وہ جھوٹے وزیر جو تھے سارا دن آ کے میڈیا پہ بیٹھ کے, ایک ان کی 9 گز کی لمبی زبانیں تھیں, کر کیا گئے اس ملک کے ساتھ؟ یہ تو لوگ وہ ہیں جن کو باقاعدہ پکڑ کر سزائیں دینی چاہیے. میرا اپنی حکومت سے یہ پرزور مطالبہ ہوگا کہ ان کے ایک ڈپارٹمنٹ کے وزیر کو پکڑیں, پچھلی گورنمنٹ کی کارکردگی سامنے رکھیں, اور پھر ان سے پوچھیں کہ یہ گندم کس کے ذمہ تھی, ایکسپورٹ کس نے دی فیڈ ملرز کو, دوبارہ واپس برآمد کس نے کرائی, اور مہنگی کیوں ہوئی؟ ٹھہرائیں ذمہ دار اور ڈالیں پرچے, جیلوں میں ڈالیں, تا عمر قید میں بیٹھیں گے. اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کر کے گئے؟ چینی کے ایکسپورٹس کی اجازت کس نے دی؟ کس نے سبسڈیز پرمٹ کی؟ کیسے چینی کی قیمت اٹھا کے 50, 55, 60 سے اس کو 100, 125 کے پیٹے میں ڈال دیا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ان سے پوچھیں, ان کو اکاؤنٹیبل کریں. ان کی یہ جو کہتے ہیں نا روز آ کے کہ یہ پبلک ہیئرنگز ہونی چاہیے پبلک ہیئرنگز. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ بتایا جائے جو کہ پبلک گڈ کے ساتھ منسلک چیزیں تھیں. ہمارے پہ تو جو کیسز ڈلے ہیں وہ سارے ذاتی کاروباروں کے حوالے سے ہیں, کوئی کسی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. بھگتے ہیں, سہے ہیں, پرسیکیوشن صحیح ہے, ان کی طرف سے جھوٹے ڈالے گئے مقدمات سے ہیں, وہ میڈیا ٹرائل سے ہیں, وہ شہزاد اکبر جیسے گھناؤنے مکروہ کردار جو تھے, جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے آئے تھے, جو پاکستان کے پیسے کو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, جرت ہے کسی میں؟ وہ 190 بلین کی کھلے عام ڈکیتی, این سی اے نے, نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کو پیسے واپس کیے ہیں.
गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने वापस किए हैं, वो किस डीलर को वापस किए उन्होंने बता दें, लाकर सामने रख दें। नंगी डकैती सरेआम। कहा जा रहा है कि आपका गवर्नर जो है वो बोलेंगे परवेज लाई और वो जो है वो सीएम को कहेंगे कि इत्मीनान का वोट। जी। आया क्या वो ऐसा आईनी और कानूनी तौर पर कर सकते हैं? दूसरा मेरा सवाल ये है कि इन्होंने शेर रशीद ने वादा किया है कि ये जो होगा लॉन्ग मार्च वो नहीं होगा, तो क्या इस किस्म की इजाजत हुकूमत देगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि आइन और कानून के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की या इत्मीनान के वोट की। वज़ीर आला का जब इंतखाब हो गया, हलफ हो गया, तो कोई जवाब पैदा नहीं होता इस चीज़ का, ये बड़ी क्लियर बात है। और परवेज़ इलाही साहब वैसे भी गवर्नर बनने वाले हैं, तो वो गवर्नर बनेंगे तो असेंबली छोड़ के तो आना पड़ेगा गवर्नर हाउस में। आगे ना बोले बस, या रोक लें, मैं या रोक लें। मैंने आप सारी गल ना दस रहे। मैं इंतजामिया को चाहता हूँ कि रेड कारपेट बिछाया जाए, परवेज़ इलाही साहब को गुलदस्ते पेश किए जाएं, उनकी मन मर्जी का वहाँ पे जो है वो इस्तकबाल किया जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। ये जब तक। और दूसरा सवाल ये देखिए, पाकिस्तान में किसी को भी खून रेजी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आइन और कानून के अंदर एहतजाज का एक तरीका दर्ज है, जो पुरअमन एहतजाज है, जो एहतजाज अपने हकूक़ के लिए है, मगर अगर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाना, जानो माल को खतरे में लाना, ये चीज़ें होंगी तो फिर कानून मौजूद है, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। मलक साहब, गुजारिश ये है, इमरान खान एक बयानिया लेकर अवाम में आ गए हैं, चाहे वो झूठा बयानिया है या सच्चा, उसका बयानिया इस वक्त प्रीवेल हो रहा है अवाम में। सियासी हवाले से ये आपको किसने कहा? सियासी हवाले से आप उसके बयानिए का जवाब अपने बयानिए से दे, बजाय इसके कि आप तनकीद कर रहे हैं उस पर कोई पॉलिटिकल बयान। अच्छा देखिए ना, उनका अवाम में क्यों नहीं आ रहा? अच्छा सुने ना, देखिए बात ये है कि अगर कोई शख्स बाहर खड़ा होके पागलों की तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर दे तो उसको आप बयानिया कहेंगे यार? बड़े अफसोस की बात। एक इब्राहिम लकी साहब, मैं एक बात करना चाहता हूँ, मुझे एक नोटिस आया है, तो वो आपको याद है नहीं, वो पता है क्या है, वो बाबर अमान साहब ने कोर्ट के बाहर कहा था ना, नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, सोनिया दा क्यों मैं गिला करा, मैं तो लख बारी बिस्मिल्लाह करा।